آزادی اظہار سننے والوں کی خدمت میں آداب۔ میں ہوں آپ کا دوست غلام محمد وامق۔ عام طور پر لوگ اپنے حسب نسب اور قوم و ذات کا ذکر بڑے فخریہ انداز میں کرتے ہیں اور اپنا سلسلہ نسب کسی ایک خاص فرد تک پہنچا کر خود کو سپریم اور برتر نسل ثابت کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے بیان نہیں کرتے، چونکہ اگر مزید آگے بڑھتے جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ تمام انسان چاہے وہ کسی بھی ذات برادری سے تعلق رکھتے ہوں، وہ بالآخر پہلے انسان حضرت آدم تک جا پہنچتے ہیں۔ قرآن کریم میں رب العالمین کا فرمان ہے کہ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے کنبے قبیلے اس لیے بنائے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والا اور پرہیزگار ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ مزید سورہ الممتحنہ آیت نمبر 3 میں ارشاد ربانی ہے کہ تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اسی طرح بہت سی مستند اور متفق علیہ احادیث میں بھی نسلی تفاخر سے منع کیا گیا ہے، اور اب ہم قرآن کریم میں بیان کیے گئے واقعات سے یہ اہم مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ لازمی اور ضروری ہے کہ ہر اولاد اپنے والد کے نقش قدم پر ہی چلے، یا کوئی بچہ اپنے پرورش یا اپنے تربیت کرنے والے شخص کے عقیدے پر ایمان لائے یا اس کے کہنے پر عمل کرے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی مثال تو خود ابلیس کی دی جا سکتی ہے کہ اس نے اپنے پروردگار اور اپنے خالق رب کائنات، جس کو کہ وہ اچھی طرح جانتا تھا، اس کا حکم اس کے سامنے ہی ماننے سے انکار کر دیا تھا، فقط خود کو آدم سے برتر سمجھنے کے زوم میں کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے۔ نمبر 2، دنیا کے پہلے انسان اور نبی حضرت آدم کے بڑے بیٹے قابیل نے اپنے والد کی تربیت کے خلاف اور اس کی مرضی کے خلاف اپنے بڑے ہونے کے غرور میں اور اپنی جنسی ہوس کے لیے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، حالانکہ اللہ پر اس کا یقین اور ایمان ہم سے زیادہ تھا۔ کیونکہ دنیا کا پہلا انسان جو کہ تخلیق کیا گیا تھا خود اس کا اپنا والد تھا۔ نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام جو کہ دنیا کے پہلے رسول اور دوسرے نبی ہیں، اس کے زیر تربیت پلنے والے بیٹے نے اپنے باپ حضرت نوح کی تابع داری نہیں کی اور نہ ہی اس پر یقین کیا، اور نہ ہی حضرت نوح کی بیوی اس پر ایمان لائی، چنانچہ دونوں طوفان نوح میں غرق کر دیے گئے۔ نمبر 4، اللہ کے رسول اور خلیل حضرت ابراہیم کے والد مشرک تھے اور انہوں نے ہی حضرت ابراہیم کی تربیت اور پرورش کی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم اپنے مشرک والد کے نقش قدم پر نہیں چلے، اور نہ ہی والد نے اپنے جلیل قدر رسول بیٹے حضرت ابراہیم کی باتوں پر یقین کیا۔ نمبر 5، حضرت لوط کی بیوی نے بھی اپنے شوہر پر جو کہ نبی بھی تھے ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا، جس کے باعث وہ بھی عذاب میں مبتلا کر دی گئیں۔ نمبر 6، حضرت یعقوب علیہ السلام جس کا عبرانی نام اسرائیل بھی ہے، جس کے نام پر بنی اسرائیل قوم کی بنیاد پڑی،
جو کہ حضرت اسحاق نبی تھے، جو کہ حضرت اسحاق کے فرزند اور حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، اس کے باوجود اس کی زیر نگرانی پرورش پانے والے اس کے 11 یا شاید 10 بیٹوں نے، یعنی حضرت یعقوب کے 11 یا 10 بیٹوں نے اپنے چھوٹے اور خوبصورت ترین بھائی حضرت یوسف سے حسد کیا، حضرت یوسف کو مارنے کے ارادے سے کنویں میں پھینک دیا اور اپنے باپ یعنی اللہ کے نبی سے جھوٹ بولا۔ نمبر 7، حضرت یوسف نے بھی اپنے سرپرست اور پرورش کرنے والے عزیز مصر کے عقیدے کا کوئی اثر قبول نہیں کیا اور توحید پر اور پاکیزگی پر قائم رہے۔ نمبر 8، حضرت موسیٰ کی تربیت اور پرورش بھی فرعون مصر نے کی، لیکن حضرت موسیٰ نے اس کی تربیت کا کوئی اثر قبول نہیں کیا، اور فرعون کی بیوی آسیہ نے بھی اپنے شوہر کا کوئی اثر قبول نہیں کیا، بلکہ اپنی سمجھ و فہم سے وہ اپنے پرورش کردہ بچے حضرت موسیٰ کے عقیدے پر ایمان لائی، جبکہ خود حضرت موسیٰ کے اپنے ساتھی، اس کی اپنی قوم حضرت موسیٰ کی فقط 40 دنوں کی غیر موجودگی میں، یعنی حضرت موسیٰ کی اپنی قوم حضرت موسیٰ کے 40 دنوں کی غیر موجودگی میں اس کے دین اور اس کی دی گئی تعلیم و تربیت سے منحرف ہو گئے تھے۔ نمبر 9، حضرت عیسیٰ کے قریب ترین ساتھی، تربیت یافتہ خاص حواری جو کہ اس پر ایمان لا چکے تھے، وہ بھی برے وقت میں حضرت عیسیٰ سے منحرف ہو گئے اور ان کی تعداد 12 تھی۔ انجیل مقدس کے مطابق حضرت عیسیٰ کے نزدیکی ساتھی یہودا نے فقط چند تھوڑے سے مالی فائدے کے باعث آپ کو قاتلوں کے ہاتھوں گرفتار کروا دیا، اور ایسے مشکل وقت میں آپ کے خاص حواری پطرس نے بھی آپ کو پہچاننے سے انکار کر کے اپنی جان بچائی۔ بعد ازاں اسرائیلی روایات کے مطابق قبر سے زندہ اٹھ جانے کے بعد اور آسمان پر اٹھائے جانے سے قبل حضرت عیسیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ مسلمانوں کی روایت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3443 3443 میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، میں عیسیٰ بن مریم سے اور لوگوں کے نسبت زیادہ قریب ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے خیال کے مطابق اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حالات اور میرے حالات دنیا میں اور آخرت میں ملتے جلتے یا قریب ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ نمبر 10، مختلف روایات کے مطابق آپ نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے بھی 12 اشخاص منافق ہیں۔ مختلف روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے 12 اشخاص منافق ہیں جنہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، یعنی کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث 7035 7036 اور مسند احمد کی حدیث 12341، مشکوات کی حدیث 5917۔ بہرحال اس مسئلے میں ہم مزید کچھ کہنا نہیں چاہتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج ہے 24 مارچ 2023، 2 رمضان المبارک 1444 ہجری، بروز جمعۃ المبارک۔ والسلام، اللہ حافظ۔